جناب اسپیکر صاحب، آج کے دن کے حوالے سے یقینی طور پہ دنیا پہ بہت ساری چیزیں بہت واضح ہوئی ہیں کہ جس جمہوریت کے نام پہ بھارت بار بار دنیا کو یہ ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کی جو ایک زندگی ہے بھارت کے اندر، ایک بڑی میڈیوکر جو ایک سیاست کا ہمیشہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے، لیکن ان ایک سال کے اندر وہ ممالک جو شاید کبھی اس چیز کو بھروسہ نہیں کرتے تھے، آج وہ ممالک بھی مجبور ہوئے ہیں۔ اور ہم نے کبھی ماضی میں شاید BBC، CNN، الجزیرہ اور اس طرح کے بڑے بڑے چینلز کو کشمیر کے حوالے سے بہت اوپن طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہوئے بھارت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان ایک سالوں میں ہم نے یہ چیز کو محسوس بھی کیا ہے، اور اس جد و جہد کو جس میں ہم سب شامل ہیں، سارے کشمیری شامل ہیں، دنیا کے ہر وہ شخص شامل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ جس آزادی کے ساتھ، جس آزادانہ ماحول کے ساتھ اپنے علاقے میں ایک ذہن رکھ کے چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس کی نفی جہاں بھی ہوگی وہاں پہ وہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پاکستان میں اس سے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں خاص کر ہمارے سیاسی جماعتوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور کشمیر کی میں یقینی طور پہ زیرت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں اس جد و جہد میں یقینی طور پہ لفاظیت میں ہمیشہ تقاریر میں اس چیزوں کو آگے نہیں لے جانا ہے، بلکہ ہم نے عملی طور پہ ایک ریاست کے حوالے سے، ایک سسٹم کے حوالے سے ان چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جانا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی لے جانا ہے۔ اور میں سمجھوں گا کہ ساری حکومتوں نے اپنی کوشش ضرور کی ہوگی، اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ حکومتیں ایسی بھی ماضی میں رہی ہیں جنہوں نے وفاقی سطح پہ کبھی ٹریڈ کے نام سے، کبھی اچھے تعلقات کے حوالے سے، کبھی کسی اور ممالک کے ایک رول کے حوالے سے بھارت اور پاکستان میں کوشش کی گئی کہ ایک تعلقات ایسے ہوں تاکہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ پیچھے کی طرف چلا جائے۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا جو عمران خان صاحب نے لیا۔ UN کے اندر میرا خیال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں اور UN جو اسمبلی ہوئی تھی اس کے اندر جس بھرپور انداز میں کشمیر کا موقف اس دفعہ پیش کیا گیا، شاید ہی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کم ایسے لیڈر پاکستان میں گزرے ہوں گے جنہوں نے ایک بڑے کھلے انداز میں کشمیر کا موقف پیش کیا اور بھارت کو ایک کرٹیسائز کرتے ہوئے حقائق کا سامنا کرانا پڑا پوری دنیا کے ساتھ۔ اور اس کی مثال میں اس لیے وجہ دے رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے کھلے انداز میں اپنی تقریر بھی کرتے ہیں۔ عموماً لکھی ہوئی تقریر میں آدمی بہت کچھ کہہ لیتا ہے، اس میں جذبات کے ساتھ بھی تعلق بڑا کم ہوتا ہے، لیکن بغیر پڑھے ایک کھلے انداز میں جب آپ تقریر دنیا کے سارے لیڈرشپ کے سامنے کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ آپ کے جذبات اندر سے اور بڑے فرم انداز میں نکلتے ہیں، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے جتنے بھی تھے پوری دنیا میں، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ، اور یہ وہ بیکنگ تھی شاید ساری کولیشن گورنمنٹس فیڈرل میں، پروونشل لیول پہ، ہم سب نے اس بات کو سیکنڈ کیا کہ یہی وہ موقف ہے جس کو ہمیشہ جب بھی ہم آگے رکھیں گے تو کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو سیریس دیکھا جائے گا، اور جب لیڈرشپ ہی کسی معاملے کو کمزور انداز میں آگے لے جائے گی تو پھر دنیا بھی اس کو بڑے ایزی وے میں ایڈریس کرتی ہے اور اس کو سیریس نہیں رہتی۔ اور یقینی طور پہ کل کا جو ایک سٹیپ ہے جو جس میں سارے پاکستان کے بڑی پارٹیاں بھی شامل تھیں، جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اراکین بھی فارن منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، پھر اسمبلی کا کیبنٹ نے جس پولیٹیکل میپ کی جو منظوری دی گئی ہے، وہ اس بات، حالانکہ اس کی تفصیلات اگر اس میپ کو تھوڑا سا قریب سے دیکھا جائے، ڈیٹیل میں دیکھا جائے، ان میں بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی اسی طرح واضح رکھا ہے جس میں آکوپیشن یا باقی چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ سے اٹھتا تھا، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے اگر دنیا کے بہت سارے پاکستان کا نام لکھ کے اور یہ لکھیں میپ دنیا میں اگر آپ سرچ کریں تو بہت سارے ایسے سرچ انجنز ہیں جو پاکستان کے میپ میں پورے کشمیر کو باہر نکال دیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ جموں کشمیر بھی اس میں نہیں ہے، سری نگر، باقی سارا، اور
تقریباً وہ پورا حصہ، یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں یا سرچ انجنز ہیں جو گلگت بلتستان کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. لیکن پولیٹیکل اپنے اس نئے نقشے کو جب پاکستان پیش کرے گی یونائٹڈ نیشن میں، تو یہ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے اپنا کیس پاکستان آگے فارورڈ کرے گا کہ آئندہ جب بھی آپ چیزوں کو اگر پاکستان کے حوالے سے ایڈریس کریں تو یہ وہ ایک فائنل طریقہ کار ہے، ایک نقشہ ہے جس کو دنیا ایکسیپٹ کرے ہر حوالے کے ساتھ. اور یہ ایک اچھی ایک سٹیپ ہے، ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات میں، کشمیر کے معاملات میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا، اب لوگ، ممالک اپنے فیصلے تقریباً ایک اپنے انداز میں خود کر رہے ہیں. آج چین کو جہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بارڈر کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو وہ اپنی چیزوں کو حوالے سے بھارت کے ساتھ ایک بڑے اسٹرانگ وے میں سامنے آتا ہے. اسی طرح آپ میانمار کی طرف چلے جائیں، اسی طرح آپ گلف ممالک کی طرف چلے جائیں، یہاں تک کہ امریکہ، یورپ میں بھی جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے سیلف انٹرسٹ اور ان کی سیکیورٹی اور ان کے لوگوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھنے والا ہے، آج کل دنیا میں سارے ممالک اپنے فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ لے رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں. شاید یہ گلوبلائزیشن کا ایک نیا دور ہے جس کو ہم پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ میں ابھی دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جب یہ اقتصادی معاملات اس دنیا میں تھوڑے اور تنگی کی طرف جائیں گے تو ہم شاید 6-8 مہینے بعد چیزوں کو تھوڑا اور مختلف بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملکی سطح پہ اپنی چیزوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ اپنی آواز ہر لحاظ سے بلند کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا ایک بڑا کلیئر موقف دنیا کے سامنے رکھیں کہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر سے یقینی طور پہ بات چیت کا سلسلہ ہر حوالے سے ہمیشہ دنیا میں رہا ہے. چیزیں جب بھی آئی ہیں وہ ٹیبل پہ بات ہوئی ہیں، جس طرح خالق ہزارہ صاحب نے بھی بات کی، زمر خان صاحب نے بات کی، باقی ممبران نے بھی کی. لیکن آپ کی سٹینڈنگ جب سٹرونگ ہوگی تب ٹیبل پہ آپ کے ساتھ کوئی سیریس بات کرے گا. لیکن اگر آپ کی اپنی سٹینڈنگ بڑی ویک ہو پھر لوگ ٹیبل پہ کیا، میرا خیال کسی نیگوسیشن میں بھی بات نہیں کرتے. تو یقینی طور پہ ہم بلوچستان کے لوگ آج کے حوالے سے ایک بڑا سپورٹیو پیغام کشمیری بھائیوں کو، ان کے لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی ہے، جو کر بھی رہے ہیں، ہمارا یہ پیغام ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور ان کے جو جذبات ہیں یقینی طور پہ جب وہ یہ سنیں گے کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی آج اس یوم استحصال کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے لیے اور مودی سرکار کے لیے، تو ہم ایک چھوٹی سی اپنی جو شرکت ہے اس میں شریک ہو کے ہم ان کے لیے ایک راہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارا ایک مسلمان ہونے کی طرف سے ایک ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور انسانیت کے حوالے سے جن دہشت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے شریک کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم نے بڑے ایک شارٹ فورم پہ، شارٹ نوٹس پہ، اور پورے میں اپوزیشن کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس ریزولوشن کو جو ٹیبل کیا ہے، یہ ہماری طرف سے، ہماری اسمبلی کی طرف سے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، بلوچستان کی ساری پارٹیز کی طرف سے ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا اور خاص کر کشمیریوں کے لیے جائے گا.